بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سید الاستغفار، حدیث 6306 بخاری۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تم ایسا کرو گے تو وہ آسمان کے دہانے کھول دے گا اور مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کرے گا اور باغ عطا فرمائے گا اور نہریں عنایت کرے گا۔ اور سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، بے شک ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ اور وہ اپنے برے کاموں پر جان بوجھ کر ہٹ درمی نہیں کرتے۔ یوں تو استغفار اور بھی کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام استغفار میں سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے اس پر یقین رکھتے ہوئے دل سے دن کے وقت اسے پڑھا اور پھر اسی دن فوت ہو گیا، یا رات کے وقت اس سید الاستغفار کو پڑھا اور اسی رات فوت ہو گیا، تو وہ شخص جنتی ہوگا۔ سید الاستغفار کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے گئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور بری حرکتوں کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ مجھ پر سب نعمتیں تیری ہی ہیں، اس کا میں اقرار کرتا ہوں، بس تو میری مغفرت کر دے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں جو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو صبح شام یہ دعا پڑھنے کی اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگر آپ لوگ بھی قرآن اور حدیث سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔